قربانی کرنے کی فضیلت کے متعلق حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت کے حصول کے لیے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، یعنی وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے روک ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کتنا مال ہو تب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ قربانی ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت اور مالک نصاب پر واجب ہے۔ بالغ یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان مرد عورت پر قربانی واجب ہے جبکہ وہ مالک نصاب رکھتے ہوں۔ مالک نصاب سے مراد اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی کی چیزوں کے علاوہ سامان ہو، اس پر اللہ تعالیٰ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن صبح صادق کے بعد اب سارا دن میں اس شخص کے پاس اگر اتنا مال آ گیا یا مال نامی یا تجارت کا مال یا سونا چاندی یا اس کے برابر اتنی رقم آ گئی، قربانی کے لیے جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کے نصاب پر وہ جو رقم ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر جو رقم ہے، اس پر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر اس میں یہ شرائط پائی گئیں تب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس سے متعلق 12 مسئلے ذکر کرتا ہوں۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی بیوی بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، اولاد بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی ان سب کے پاس سیپریٹلی اتنی اماؤنٹ یا اتنا سونا چاندی ہوتا ہے کہ ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر بھی لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرے سے واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی یا ایسا جانور ذبح کرنا پڑے گا جس میں زیادہ حصے ہوں اور سب کا حصہ ادا ہو سکے۔ قربانی کے جانور کے کتنے حصے کیے جائیں؟ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا۔ پہلا حصہ اپنے لیے رکھے، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے اور مساکین کے لیے رکھے۔ یہ مستحب ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، سارا گوشت خود رکھ لے تب بھی جائز ہے، سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دے تب بھی جائز ہے، سارا گوشت دوست احباب رشتہ داروں میں بانٹ دے تب بھی جائز ہے۔ اسی ضمن میں یہ بتاتا چلوں کہ بکرے میں 1 حصہ جبکہ گائیں بھینس اور اونٹ میں 7 حصے یعنی 7 قربانیاں کی جا سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے قربانی ادا کر سکتے ہیں، مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً قربانی کے بجائے کوئی قربانی کے بکرے کی قیمت صدقہ کر دے تو یہ کافی نہیں۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا
گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا۔ گائے میں بھینس، بچھڑا، بچھیا سب شامل ہیں۔ بکرے میں دمبا، بکری، دمبی، بھیڑ نر اور مادہ اس کی دونوں کی، یہ سب شامل ہیں۔ دمبے میں اس کی عمر اگر 6 مہینے کی ہے اور دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے، اور یہ عمریں ان کی کم سے کم ہیں، یعنی اونٹ 5 سال سے پہلے قربان نہیں کیا جا سکتا، گائے بھینس 2 سال سے پہلے قربان نہیں کیے جا سکتے، بکرا 1 سال سے پہلے قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ کم سے کم ہے۔ اس سے اگر ان کی عمریں زیادہ ہیں، یعنی بکرا 2 سال کا ہے یا گائے بھینس 3 یا 4 سال کی ہے اور اونٹ 6 یا 7 سال کا ہے، عمریں زیادہ ہیں تو قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ تھوڑا سا عیب ہو، مثلاً کان چرا ہوا ہے یا سوراخ ہے تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ زیادہ عیب سے مراد ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو یا اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اندھا جانور یا ایسا کاڑا جانور کہ جس کا کاڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے چارہ نہیں کھا سکتا، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، یا جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا، یا خنثی یعنی نر و مادہ دونوں کی علامتیں جس میں ہوں، یا جلال جو صرف غلیظ کھاتا ہے ایسا جانور، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، یا کان، دم، چکی کا 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا، بھینس میں 2 تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس موجود رہے۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے گا اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر مردار بچہ نکلا تو اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کا گوشت حرام ہے۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی یا یہ خیال کیا کہ دوسرے کے کہنے سے ادا ہو جائے گی تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی، جانور حلال نہیں ہوگا۔